صبح کو یاد کر کے دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ اگر آپ کہانی کو لائک کرتے ہیں تو اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور آگے فارورڈ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اور آگے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوا تھا کہ ابا کو یاد کر کے وہ دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ پھر زارا کے پاکستان پہنچتے ہی دن جیسے پر لگا کر گزرنے لگے۔ زارا اور افی آپا شاپنگ کے لیے نکل جاتی اور کبھی شامین کو بھی ساتھ گھسیٹ لیا جاتا۔ اسی طرح فیضان کے ماں باپ کیونکہ گزر چکے تھے اس لیے اس کی شاپنگ بھی ان لوگوں کو ہی کرنی پڑی۔ اس کے بعد 3 ورکرز کے ہمراہ جو ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ بس مسٹر ملک سے مل لوں پھر نکل رہی ہوں، وہ بس ابھی پہنچنے ہی والے ہیں۔ زارا کو جواب دے کر فارغ ہوئی تھی کہ فیضان کی کال آ گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ سب کچھ ویسے بھی شامین کے لیے حد درجہ حساس تھا، سو اس کے ہر پروجیکٹ میں اس کے ساتھ ہو کر اسے محبت کا ثبوت دیتا تھا۔ اسے تسلی دے کر اس نے موبائل آف کر کے بیگ میں رکھا اور جیسے ہی سامنے نگاہ گئی اس نے پلٹ آنے سے انکار کر دیا۔ سامنے سے مینیجر سے باتیں کرتا غالباً وہ شاذر ہی تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میڈم ہیں جن کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، تو ایک لمحے کے لیے مسٹر ملک کی نظریں اس کو دیکھ کے پھر سے واپس ہو لیں۔ ایکسلنٹ ورک مس شامین، بیوٹی اور انوویشن کا بہت بلا کے کنٹراسٹ دیکھنے کو مجھے ملا۔ مجھے ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے تو باقی کے معاملات آپ مسٹر زین سے مل کر طے کر لیجئے۔ رسمی سے انداز میں کہتا وہ کوریڈور کی ایک طرف جا کر گم ہو گیا تھا۔ آئیے میڈم، آفس میں تشریف لے چلیے، وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سر کو ضروری کام ہے سو نکلنا پڑا ہے، سو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں اس سے مخاطب تھے اور اس کے حلق سے پوری بات بھی نہ نکل سکی تھی کہ حلق تک نمکین پانی کا گولا اٹک گیا تھا۔ جی وہ مالک کو کچھ کام پڑ گیا ہے تو وہ چلے گئے ہیں۔ یہ آپ کے مالک ہیں؟ جی مالک ہیں ہماری فرم کے، امریکہ سے حال ہی میں اپنا بزنس یہاں شفٹ کیا ہے، مسٹر شاذر ملک نے۔ وہ اپنے مالک کی اور بھی خوبیاں بیان کر رہا تھا جنہیں سنے بغیر ہی شامین وہاں سے واپس چل دی۔ مس شامین میڈم سنیے، اتنی دیر سے 3-4 گھنٹے خوشگوار موڈ کے ساتھ مسلسل کام کرنے والی میڈم کو اچانک کیا ہو گیا کہ جو کوئی بات سنے بغیر ہی باں کھڑی ہوئیں۔ وہ آج مجھے نظر آیا زارا، وہ شاذر۔ اس نے مجھے دیکھا، چونکا بھی، مگر پھر اس نے ایسے نظر انداز کر دیا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔ زارا کو دیکھ کر وہ بے حال ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی موجود ہے۔ شامین کی نظر فیضان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اب زارا کو بتا رہی تھی کہ اسے کہاں اور وہ کیسے ملا۔ اس کی نظر میں میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، نہ محبت، نہ شناسائی، نہ ہی معذرت کا ایک لفظ۔ اس کی آنکھوں نے ایک لمحے کی شناسائی کا پل اس کی جولی میں بھر دیا۔ فیضان وہیں سے الٹے پیر واپس پلٹ گیا تھا۔ تکلیف کے ان لمحوں میں اسے اپنا آپ وہاں کھڑے رہنا فضول لگا۔ دل چاہا کہ جا کر اس شخص کو کہیں گم کر دے جس نے اس کی زندگی کی کشتی بھنور میں ڈال دی تھی۔ شادی کے کارڈز پر ڈیش بورڈ پر پڑے تھے، اس نے آج ہی شامین سے منتخب کرا کے اسے فائنل ہونے کے لیے دینا تھا۔ بس زندگی اور دل کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کب بے وفائی کر جائے کچھ پتہ نہیں۔ امریکہ جا کر امی بابا کی زندگی نے وفا نہ کی اور میرے دل نے بس۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع پاکستان نہ کر سکا، اور اچھا ہی ہوا کہ نہیں کیا۔ کم از کم شامین کو فیضان کی صورت ایک اچھا انسان تو مل گیا نا۔ میری طرف سے اس سے معذرت کر لینا، اس کی نئی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں بھی دینا۔ اس کے اتنے انتظار، اذیت اور تکلیف کے لیے چند لفظوں پر مشتمل یہ چند جملے۔ زارا کا لہجہ تعسف میں گر گیا۔ شامین کے گھر سے وہ سیدھا شاذر کے آفس آئی تھی، وہ وہاں سے اس کے گھر کا ایڈریس لے کر وہیں چلی آئی تھی، اور اس کے شاذر کو برا بھلا کہنے پر صرف یہی کچھ سننے کو ملا تھا۔ ذرا اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔
مجھے اپنی پرکھ پر ہمیشہ بھروسہ تھا۔ میری عمر اتنی تو نہیں تھی کہ میں کبھی دھوکہ کھا سکوں اور میں تمہیں پرکھ نہ سکوں۔ میں ہمیشہ تمہارے بارے میں دعوے کرتی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہے، لیکن میری دوست تمہیں ڈیزرو نہیں کرتی۔ فیضان جیسا انسان ہی ڈیزرو کرتا ہے، اسی جیسے مخلص، سادہ اور محبت کرنے والا۔ اور تم شاذر ایک ناگوار یاد کی صورت میں ہمیشہ مجھے یاد رہو گے۔ مجھے تمہاری اصلیت جان کر اتنا دکھ ہو رہا ہے تو شامین کے دل پر نہ جانے کیا گزری ہوگی، جو ایک لمحہ کو بھی تم سے بدگمان نہ ہوئی۔ ہمیشہ خود کو یہی تسلی دی اس نے کہ شاذر اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ضرور کسی مشکل یا مسئلے کا شکار ہوگا۔ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، تیز قدموں سے چلتی باہر آ گئی تھی۔ اس کے خیال میں شاذر کوئی مسئلہ بتائے گا، معذرت کرے گا اور وہ اسے خوب سنائے گی، مگر اس کا رویہ تو ناقابل یقین تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شامین ہی ہے جو اس کی محبت میں مرے جا رہی ہے، اور ایک میرا بھائی ہے جو اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑے بیٹھا ہے۔ میں کیا کروں زارا، خود پر اور اپنے دل پر قابو پانے کی ساری کوششیں ناکام کر چکی ہوں۔ مجھے ہر لمحہ یہی احساس لگا رہتا ہے کہ میں فیضان جیسے بہترین شخص کو دھوکہ دینے جا رہی ہوں۔ یہ دھوکہ ہی ہوا نا زارا، کہ ایک شخص کو آپ دل میں بسائے ہوں اور دوسرے کا گھر بسانے چل پڑے ہوں۔ دل کی سرزمین پر شاذر کا نام بہت گہرا ہے، اب مٹانے میں بہت وقت لگے گا۔ 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ، بس کرو، اب مجھے اس شخص کے متعلق ایک لفظ نہیں سننا۔ اور اپنے ولیمے کے ڈریسز کی شاپنگ کے لیے فیضان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اتنا سا منہ نکل آیا ہے میرے بھائی کا تمہارے ڈراموں سے۔ اسے جھاڑ کر زارا باہر جا چکی تھی۔ شامین ایک طویل سانس لیتی ہوئی اٹھی، کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ اسے پتہ تھا کہ زارا نے ٹھان لی ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ کر ہی گزرے گی۔ شامین اگلے ہی دن شاذر کی طرف چل دی۔ مجھے پتہ ہے وہ اندر موجود ہے اور میں تب تک یہاں بیٹھی رہوں گی جب تک اس سے مل نہیں لوں گی۔ جا کر اپنے صاحب سے کہہ دو، ہٹ درمی سے اس نے چوکیدار کو کہا۔ ایک دفعہ وہ اپنے دل میں گڑی اس پھانس کو نکال دینا چاہتی تھی کہ کیا شاذر نے اس کے ساتھ ایسا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے یا کچھ اور ہے۔ 15 منٹ کے بعد چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ ڈرائنگ روم میں ہی وہ دروازے کی طرف پشت کیے وسط میں کھڑا تھا۔ آپ مجھ سے حساب لینے آئی ہیں تو میں پہلے ہی آپ کی دوست کو بتا چکا ہوں۔ میں نے آپ پر دسترس حاصل کرنے کے لیے آپ کا دل مول لیا تھا، اور اب اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا اور کسی اور کا اسیر ہو گیا۔ وہاں میں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ مضبوط اور متوازن لہجے میں وہ یہ سب بتا رہا تھا۔ شاذر، مجھے زارا نے سب کچھ بتایا تھا، وہی جو تم